صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل القريب الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد والباعث والشهيد والحق والوكيل والقوي والمتين والولي والحميد والمسيء المبدع والمعيد والمزيد والحي القيوم الواجد والمعيد الوحيد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي المتعال البر التواب المنتقم العفو والعفو المعلم ذو الجلال والإكرام المقسط والجامع والغني والمغني المانع والدار النافع والنور والهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ بقرہ آیات 236 تلاوت ترجمہ و تفسیر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولاتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجات والله عزيز حكيم. اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کر دیا ہو وہ اسے چھپائیں. اگر وہ فی الواقعہ اللہ یوم آخرت ایمان رکھتی ہیں اور ان کے شوہر اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقعتاً اصلاح چاہتے ہوں. اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہے جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں. دستور کے مطابق مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے. اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے. اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں. البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. طلاق رجعی کے بعد بھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. 3 حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں. اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنے حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا اس کا بچہ اس کے پاس ہی رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما
شيئا إلا أن يخافوا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ولا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق دو مرتبہ ہے، تو یا تو معروف طریقے سے روک لینا ہے یا پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ بس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رکھتے تو ان دونوں پر اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں۔ جو فدیہ میں دے اللہ کی حدود ہیں، بس ان سے تجاوز مت کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی تو ظالم ہے۔ ایک شوہر کا دو مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب فیصلہ کرو، یا تو اپنی بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ گھر میں رکھ لو، تنگ کرنے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا پھر بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح اسے رخصت کر دو۔ جب تم طلاق دے رہے ہو تو تم نے انہیں جو مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر عورت خود طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑ سکتا ہے، لیکن جب مرد طلاق دے رہا ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ وہ اپنی بیوی کو دے چکا ہے۔ حدود اللہ کو قائم رکھ پانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو اہداف مقاصد معین فرمائی ہیں، اس کے لیے جو احکام دیے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، فریقین اگر یہ محسوس کریں کہ ہم انہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے تو یہ استثنائی صورت ہے جس میں عورت کو کوئی مال یا رقم فدیہ کے طور پر دے کر اسے ایسے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔ ایسے کرنے میں فریقین پر کوئی گناہ نہیں۔ مثلا کسی عورت کا مہر 10 لاکھ تھا، اس میں سے 5 لاکھ شوہر کو واپس دے کر اس سے خلا لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ روزہ وغیرہ کے زمن میں حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوها فرمایا تھا، یہاں فرمایا فلا تعتدوها، اس لیے کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پامال کر جاتے ہیں، اگرچہ قانون باقی رہ جاتا ہے مگر اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَاهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے تو عورت اس کے بعد اس کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ مراجعات کر لیں، اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کی حدود کی پاسداری کر سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدود مقرر کردہ حدود ہیں جن کو وعدہ کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ تیسری طلاق دے چکنے کے بعد اگر کوئی شخص پھر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو جب تک وہ عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے وہ اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حلالہ کے نام سے ہمارے ہاں جو مکرمہ دھندا مروج ہے کہ ایک معاہدے کے تحت عورت کا نکاح کسی مرد سے کیا جاتا ہے کہ تم پھر اسے طلاق دے دینا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تیسری طلاق کے بعد وہ عورت دوسری جگہ پہ شادی کر لے لیکن دوسرے شوہر سے بھی اس کی نہ بنے اور وہ بھی اس کو طلاق دے دے، اب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ دوسرے شوہر سے نکاح کے بعد عورت کو شاید عقل آ جائے کہ زیادتی میری ہی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی۔ اب دوسری مرتبہ تجربہ ہونے پر ممکن ہے اسے غلطی کا احساس ہو جائے
اب اگر وہ دوبارہ اپنے سابقہ شعور کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کہ پھر سے نکاح کر لے۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان کو باہر مد نظر رکھنا ہے اور تمام معاملات پر فائق رکھنا ہے۔ یعلمون کا ترجمہ ہے جو جانتے ہیں، جنہیں علم حاصل ہے، لیکن یہاں اس کا مفہوم جو علم کے تعلق ہے بعض اوقات فعل کو طلب فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَتَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی پوری کر لیں تو یہ معروف طریقے سے انہیں روک لو، اچھے انداز سے رخصت کر دو اور انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کر رہے ہو، اور جو کوئی بھی کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم ڈھائے گا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور یاد کرو اللہ کے جو انعامات تم پر ہوئے ہیں اور جو اس نے نازل فرمائی تم پر اپنی کتاب اور حکمت اور اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم ہے۔ وَإِذْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يُنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، جبکہ وہ آپس میں جنگ ہو جائے بڑے طریقے پر۔ یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعتاً ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاک زیادہ عمدہ ہے اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے، اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آیات 228 کے ذیل میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہو گئی اب تو اب یہ طلاق رجی نہیں رہی، طلاق بائن ہو گئی، اب شوہر بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اگر رشتہ پھر سے جڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اور اس صورت میں عورت کی مرضی کو دخل ہے، عدت کے اندر رجوع کرنے کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے، لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے وہ چاہے تو اسی سابق شوہر سے نکاح ثانی کر لے اور چاہے تو اپنی مرضی کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔ البتہ طلاق مغلظ تیسری طلاق کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور اسے طلاق نہ دے دے سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ان کے لیے تو یہ ساری نصیحت گویا بھینس کے آگے بیٹھ جانا ہے جس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تم اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو بلکہ اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت دونوں کا خالق وہی ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی تمام مخلوق اللہ کی کنبے کی مانند ہے، لہذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے اور وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے اور مرد کے کیا ہونے چاہیے۔ والوالدات يربين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والمولود له رزقهن كسوتهن بالمعروف ولا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدات والدها ولا مولود
الله في والده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستبدلوا أولادكم بما فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله رب شيء واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. یا اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال شخص کے لیے مدت اعزاز پوری کرانا چاہتا ہوں. اور بچے والے کے ذمہ ہے بچوں کی ماں کا کھانا اور کپڑا. دستور کے مطابق کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو نہ تو تکلیف پہنچائی جائے نہ کسی والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے اور نہ اس کو جس کا وہ بچہ ہے یعنی باپ اس کے بچے کی وجہ سے اور وارث بھی پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. پھر اگر ماں باپ چاہیں کہ وہ دودھ چھڑا لے تو 2 برس کے اندر ہی باہمی رضامندی اور اصلاح سے تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اگر تم اپنے بچے کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تو بھی تم پر کچھ گناہ نہیں جبکہ تم بچے کی ماں اور وہ سب کچھ دے جس کا تم نے دینا ٹھہرا دیا دستور کے موافق. اور اللہ کا تقوی اختیار کو جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر وہ طلاق دینے والا شوہر یہ چاہتا ہے کہ متعلقہ عورت اس کے بچے کو دودھ پلائے اور وضاحت کی مدت پوری کرے تو وہ 2 سال تک وہ عورت اس ذمہ داری انکار نہیں کر سکتی. اس مدت میں بچے کے باپ کو متعلقہ کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری ہے جسے ہم نان نطفہ کہتے ہیں. اس لیے کہ قانونوں اور اولاد چھوڑ کے ہے اس سلسلے میں دستور کا لحاظ رکھنا ہوگا یعنی مرد یہ حیثیت عورت کی ضروریات کو پیش نظر رکھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ مرد کروڑ پتی ہو لیکن وہ متعلقہ بیوی کو اپنے خاتموں کی طرح کا نان نفقہ دینا چاہے. شوہر اور بیوی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا جیسے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہ تو نقصان پہنچانا ہے نہ ہی نقصان اٹھانا ہے. اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی متعلقہ عورت کا نان نفقہ مرحوم کے ورثوں کے ذمہ رہے گا. یہ نہ ہو کہ نان نفقہ پہنچانے کے لیے اب تم مدت رضاعت کے درمیان بچے کی ماں کی بجائے کسی اور عورت سے اس لیے دودھ پلانا لگو کہ اسے معاملہ کم دینا پڑے. اگر تم کسی دائیا وغیرہ سے دودھ پلانا چاہتے ہو تو پہلے بچے کی ماں کو بڑے طریقے پر سب کچھ ادا کرنا کر دو تم نے طے کیا تھا. جزاک اللہ. تو جو ہے تلاوت ترجمہ رسول پڑھی ہے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.